بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہسٹری مائل سٹون کے ساتھ میں ہوں منظور چودھری۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں بات کروں گا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کے اوپر۔ ناظرین، یہ ان 4 ویڈیوز میں سب سے پہلی ویڈیو ہے جو کہ میں ان کی زندگی کے اوپر بنا رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں حضرت امام ابو حنیفہ کے تعارف، ان کا سلسلہ نسب، ان کے علمی رجحانات، ان کے کاروبار اور پیشہ ورانہ دیانتداری، یہاں تک کہ اپنے آپ کو محدود رکھوں گا، اور بعد میں آنے والی ویڈیوز میں ان کو فقہ کے اوپر اور ان کے علمی کارناموں کے اوپر اور جو انہوں نے حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے جو انہوں نے صعوبتیں برداشت کی، جو انہوں نے تکالیف برداشت کی، وہ ان کے اوپر میں بات کروں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان فارسی الاصل تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ، کچھ نے ان کے ناقدین اور معاندین جو ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے جو اجداد تھے ان کے اوپر کوئی دور غلامی رہا ہے۔ وہ کابل کے رہنے والے تھے، یہاں سے غلام ہو کے وہ گئے۔ سب سے پہلے جو اسلام ان کے خاندان میں اجداد میں جس نے قبول کیا وہ زوتی تھے، حضرت امام ابو حنیفہ کے دادا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا اسلامی نام نعمان رکھا گیا اور انہوں نے کوفہ میں سکونت اختیار کی۔ کوفہ میں اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ وہ اکثر اوقات ارادت اور عقیدت کی غرض سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے رہتے تھے۔ جب حضرت امام ابو حنیفہ کے والد محترم حضرت ثابت جب پیدا ہوئے، کچھ دنوں کے بعد حضرت نعمان ان کے والد محترم ان کو لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے پوتے اسماعیل بن حماد کا کہنا ہے کہ یہ ان کی دعائے خیر کا ہی نتیجہ تھا کہ ہمارا گھرانہ جو ہے وہ ایک علمی گھرانہ بن گیا۔ جہاں تک تعلق ہے ان کے اجداد کے غلام ہونے کا، اگرچہ غلامی کوئی عیب نہیں ہے، بہت بڑا، جب اسلام نے غلاموں کو وہ حقوق عطا کیے، آ کے مساوات کا ایک درس دیا، اس لحاظ سے تو وہ نہیں ہے کوئی بہت بڑا ہے، لیکن اس میں شان میں ان کے علمی کارنامے ہیں، ان کی شان میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی اس سے۔ حضرت اسماعیل، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، ان کا یہ کہنا ہے، میں اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان، اللہ کی قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ ہمارا گھرانہ فارسی الاصل ہے اور ہم پہ کبھی کسی قسم کی کوئی غلامی کا دور نہیں گزرا۔ اس کے بعد کسی قسم کی اس موضوع کے اوپر بحث نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی زندگی کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کا پیدائش کا ذکر ہوتا ہے۔ اکثریت کی رائے ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی، بعض اس کو 61 ہجری، بعض اس کو 70 ہجری، لیکن جو اکثریت کی رائے ہے وہ یہی ہے، اور ان کے پوتے حضرت اسماعیل بھی اس کو ایسا ہی بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا کی پیدائش جو ہے وہ 80 ہجری میں ہوئی۔ خلافت بنو امیہ تھی۔ پہل حضرت امام ابو حنیفہ نے علم سیکھا، لیکن جلد ہی وہ اپنے آبائی پیشے، ان کا والد محترم کا کاروبار تھا ریشم کے کپڑے کا، انہوں نے اپنے والد کا کاروبار سنبھالا، اور ان کے کاروبار کی وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے کاروبار کے مراکز نیشا پور، مرو، بغداد اور دوسرے شہروں میں تھے۔ بہت بڑا کاروبار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ایک وافر ذخیرہ جو ہے وہ ان کو دیا ہوا تھا۔ وہ اپنے اس رزق میں سے
اپنے تلامذہ کی، اپنے شاگردوں کی بعد میں جو ہے وہ لک آفٹر کرتے رہے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو عمرا کی طرف سے جو تحائف ملتے تھے کبھی انہوں نے کوئی تحفہ قبول نہیں کیا تھا۔ ایون کہ خلیفہ منصور نے آخری وقت میں جب ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کو جیل میں ڈالا تو ان کے اوپر ایک الزام اس نے یہ بھی لگایا تھا کہ آپ میرے تحائف قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہ تو میں کوئی فوجی کمانڈر ہوں جو کی خدمات کے صلہ میں آپ مجھے تحفے دیں اور میں قبول کر لوں، نہ میں کسی شہید کا وارث ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہو میرے اخراجات پورے کرنا، نہ ہی میں حقدار غریب ہوں۔ ہاں اگر آپ مجھے اپنے ذاتی سرمایہ میں سے کوئی تحفہ دیں گے تو میں ضرور قبول کروں گا، بیت المال کے مال سے میں کسی قسم کا تحفہ قبول نہیں کروں گا۔ ان کے کاروبار میں کے متعلق ان کی دیانتداری جو تھی وہ اس حد تک تھی کہ کبھی بھی جو کپڑا بیچتے تھے اس کے عیب دکھائے بغیر، ان کو عیب بتائے بغیر جو ہے وہ کبھی کپڑا نہیں بیچتے۔ ان کے جو حصہ دار تھے، ایک دفعہ حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنے شراکت دار کو کپڑے کے عیب بتائے، لیکن اس نے وہ گاہک کو بتانا بھول گئے، تو انہوں نے جتنا وہ پیسے تھے اس کپڑے کو جو فروخت کیا تھا وہ سارے کے سارے صدقہ کر دیے۔ ایک دفعہ ایک نوکر نے، آپ کے نوکر نے کپڑا مہنگے داموں فروخت کیا تو آپ کو اس کو ڈانٹ پلائی کہ آپ میرے ساتھ رہتے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک اور مرتبہ کے کپڑے کو زیادہ مہنگے داموں مدینہ کے تاجر کو بیچ دیا تو اتنا قلق ہوا، ان کو تکلیف اتنی زیادہ حضرت امام ابو حنیفہ کو بعد میں ہوئی کہ انہوں نے مدینہ کا سفر اختیار کیا تاکہ اس تاجر کے سرمایہ جو بقایا سرمایہ ہے اس کو لوٹایا جا سکے۔ اس درجہ وہ دیانتدار تھے اپنے کاروبار کے سلسلہ میں۔ جب ہم ان کے فقہ کی بات کرتے ہیں، ایک صرف ان کا میں فقہ کا تعارف کروا کے آگے چلوں گا بلکہ اس ویڈیو کو ختم کروں گا۔ ان کی فقہ کا جو احرام کھڑا ہے وہ سارے کا سارا حضرت عبداللہ بن مسعود معلم امت کی روایات کے اوپر کھڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے، حضرت امام شافعی اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر مدینہ سے کسی کا ورود ہوا ہے سب سے اچھے انسان کا تو حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ ان سے جو روایات حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد محترم ابراہیم نخعی اور نے حاصل کی حضرت عبداللہ بن مسعود سے، اور بعد میں حضرت حماد کے کو وہ دبستان اپنا دیا، اسی کے اوپر فقہ کی عمارت، عظیم الشان عمارت فقہ حنفیہ کی حضرت امام ابو حنیفہ نے کھڑی کی۔ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، اسی کے اوپر میں اس کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے کہ میں جلد حضرت امام ابو حنیفہ کی زندگی مبارکہ کے اوپر جو ان کی جو سیاسی شورشیں تھیں نے سر اٹھایا بنو امیہ کے دور میں، اور اس کے بعد علویوں کی بغاوت، عباسیوں کا، جیسے جیسے سیاسی حالات تبدیل ہوتے رہے ویسے ویسے حضرت امام ابو حنیفہ کا بھی اس میں رول تھا، اور ان کے اوپر ان کو بہت ساری حق کے لیے ان کو سختیاں برداشت کرنا پڑی۔ یہ ساری نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو، اور اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی میری کوشش ہوگی کہ میں ان عظیم شان جو ہستیاں ہیں جن کی وساطت سے دین ہمارے تک پہنچا ہے، میں 2 یا 3 ویڈیو میں، اگر آپ کو بہت زیادہ کتابیں نہیں پڑھ سکتے، 2 یا 3 ویڈیو میں ان کی زندگی مبارکہ کو آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ اس دور کے سیاسی حالات کے مطابق آپ دیکھ سکیں کہ ان کا جو رول تھا حق کے لیے وہ کیا تھا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔